دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آپ سے جو ملاقات اور بات ہو رہی ہے وہ ایک یاد دہانی کے طور پہ، چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپس میں مذاکرہ کرتے رہو۔ مذاکرہ کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو صرف اسی حکم کی تعمیل کے لیے میں نے سوچا کہ کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ ریمائنڈر ہو جائے، چونکہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے اور اس دنیا میں اتنی الجھنیں ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سب صبح سے لے کے شام تک انہی الجھنوں میں، انہی ذمہ داریوں کو نبھانے میں لگے رہ جاتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں، زندگی کے بہت ساری حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارا پیدا کرنے والا ان الجھنوں میں بھی ہم کو یاد دہانی کے طور پہ کچھ ریمائنڈرز دیتا رہتا ہے، لیکن ہم غفلت کی ایسی نیند سوئے رہتے ہیں کہ ان ریمائنڈرز کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہمارے بالوں میں سفیدی کا آنا، ہمارے اسکن میں سکڑن پیدا ہونا، جھریاں پیدا ہونا، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز میں سیڑھی پہ چڑھتے وقت، سیڑھی سے اترتے وقت تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ، آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا، یہ بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، ریمائنڈرز ہوتے ہیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو بھیج رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ تم قریب آ رہے ہو اپنے منزل کے۔ وہ منزل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بچپن سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن موت آ جانی ہے۔ ایک بڑی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس دنیا یہ تھی حقیقت اور یہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ تو ہے نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ بحیثیت مسلم ہونے کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زندگی چھڑ بھنگور ہے، بہت چھوٹی سی ہے بالکل، اور اس زندگی میں جو موت آئے گی وہ چاہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، جس عمر میں بھی آئے، لیکن اس کے بعد بہرحال موت جو آئے گی، موت کے بعد زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم سب کو اس کو فیس کرنا ہے۔ یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس میں کیسا کرم کرتے ہیں۔ اگر اچھے کرم کریں گے، ست کرم کریں گے، تو مرنے کے بعد جو فیصلے کا دن ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جب ہمارا سرشٹی کرتا، ہمارا اللہ، ہم سب کو، پہلے انسان، اس سرشٹی کے پہلے انسان سے لے کے اس سرشٹی کے آخری انسان تک سب کچھ جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد فیصلے کے دن پہ ہمارے کرموں کو تولے گا وہ، اور اگر ہمارے کرم، ست کرم، اس کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ سورگ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، جس سورگ میں اننت کال کے لیے رہنا ہے، ہماری ساری اچھائیں پوری ہوں گی اور ہم پھر کسی پرکار سے کسی طرح کا دکھ نہیں جھیلیں گے۔ اس سورگ میں، اس جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے ستکرم کم ہوئے اور ہمارے دشکرم کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر نرک ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جہاں ہر طرح کا دکھ، اور وہ دکھ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جہاں کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دکھ کو ہرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کی چیز ہوگی۔ بہرحال یہ باتیں وہ ہیں جو ہم سب بچپن سے جانتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ جاننا ایک چیز ہوتا ہے اور اس کا یقین ہو جانا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہم کام کرتے ہیں اس طریقے سے۔ مثلاً اگر پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں پڑھیں گے، لکھیں گے، بڑے افسر بن جائیں گے تو پھر آگے کی زندگی کامیاب ہوگی، اس کا وشواس اگر دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے، بھوکے رہ کے بھی پڑھتا ہے، تکلیف میں رہ کے بھی پڑھتا ہے، اور پڑھ کے اپنے منزل کو پا لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہم کو ہو جائے تو ہماری زندگی کا انداز کچھ بدل جائے گا۔ دیکھیے، میرا گفتگو کرنے کا یہ مقصد قطعی نہیں ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا، بلکہ صرف یاد دہانی ایک دوسرے کے لیے۔ اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھائی ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کتنا گناہ ہے، کس نے رات کی تنہائی میں، اندھیرے کمرے میں کتنا گناہ کیا ہے۔ باہر سے ہو سکتا ہے لوگ دھوکے میں سمجھے کہ فلاں شخص بڑا اچھا، فلاں شخص بڑا اچھا، لیکن یہ تو اس انسان کا دل بھی جان رہا ہوتا ہے، اور پلس اس کا بنانے والا ایشور ساری سچائی کو جان رہا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، کس طرح کا گناہ کیا ہے، کب کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کو ایسی بولی بول دیا جو بولی کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کو کشٹ پہنچا رہی ہے، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کر دیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا۔ تو بہرحال ہم جب غور کریں گے اس پہ، تبھی ہم کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تبھی ہم پشچاتاپ بھی کر پائیں گے، اور پشچاتاپ میں بہت طاقت ہے۔ پشچاتاپ
میں بہنے والا ایک قطرہ آنسو اگر پشچاتاپ صحیح معنی میں اگر انسان پشچاتاپ کر لیتا ہے اور ایک قطرہ آنسو بہا لیتا ہے تنہائی میں اپنے ایشور کے پاس کہ ہے ایشور، ہے اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، معاف کر دے، تو میرا ایشور اتنا دیالو ہے، میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، کوئی ظلم، کوئی ایسی بات، تو انسان اگر واقعی اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے اس بھائی کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنے پتا کے پاس جائے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے کہ ہم سے انجانے میں بھول ہو گئی اور ہم نے کوئی کڑی بات کہہ دیا تھا، کوئی ایسی بات کہہ دیا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، کوئی ایسا کرم کر دیا تھا، کوئی معاملہ پھنسا دیا، کچھ پیسہ لے لیا، کچھ لین دین میں گڑبڑی کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور ہمارا یقین ہے کہ ہم سب جب کبھی ایسا کریں گے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم چلے جائیں اس کے پاس اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں اور اس کے سامنے ونمر ہو کر کہہ دیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، چونکہ غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اصل چیز کی غلطی کا احساس ہو جائے اور یاد کر کے وہ اپنے بھائیوں کے پاس یا جس سے کوئی غلطی، جس کے پرتی اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ لے اور پریم کے ساتھ بیٹھ جائے، آدر کے ساتھ کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو میرا خیال ہے کوئی بھی انسان ایسا کرور نہیں ہوتا کہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دو ہی ذمہ داری ہے بیسیکلی، ایک ذمہ داری اپنے پیدا کرنے والے کے پرتی ہے اور دوسری ذمہ داری ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، جس میں سب سے اول اس کے ماتا پتا، اس کی پتنی، اس کے بال بچے، بھائی بہن، پڑوسی، یہ سب لوگ ہیں، تو ان کے کام کرنے والے جو ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس کے امپلائی، یہ سب تو ہم کو یاد کرنا ہوگا اور غور کر کے جہاں پہ لگے کہ نہیں فلانے کے پرتی ہم نے کوئی لاپرواہی کر دی تو اپنے ایشور سے بھی اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تاکہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لیں، ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس دن جب فیصلے کا دن ہو، ترازو پہ تولا جا رہا ہو ہمارے کرموں کو اور ہمارے ست کرم بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ، اور ہم کو لگے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، لیکن پھر جب اسی بیچ میں کوئی انسان چلا آئے اور وہ کوئی آروپ لگائے گا اللہ کی عدالت میں، کوئی الزام لگائے کہ اللہ پاک اس انسان نے میرا معاملہ پھنسایا، میرے پیسے لے لیے، مجھ کو بری بات کہی تھی، مجھے مارا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، تو پھر اس دن کیا ہوگا کہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی، اور کچھ مفلس، کچھ مطلب سمجھیے کہ بدقسمت ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں یوں ختم ہوتی چلی جائیں گی، انہوں نے بہت لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، بہت لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہوگا، بہت لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، تو اس کی نیکی اس انسان کو جس کا اس نے دل دکھایا تھا اس کو دی جائے گی، اور اس طریقے سے کرتے کرتے اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی عدالت میں ابھی کچھ لوگ ایسے باقی ہوں گے جن پہ اس نے ظلم کیا تھا، جن کا کچھ مال لیا تھا، جن کو کچھ بری بات کہی تھی، ان کا ابھی الزام باقی ہوگا، تو پھر کیا کرے گا میرا اللہ کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے، اور ایسے کرتے کرتے جو انسان ست کرموں کا پورا ڈھیر لے کے آیا تھا، اپنی بد زبانی کی وجہ کر، اپنے ظلم کی وجہ کر، برے کرم کا بوجھ اس کے اوپر آ جائے گا، اور ان برے کرموں کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھیل دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اس فیصلے کے دن میں ہم ناکامیاب ہو جائیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہماری سانس کی ڈور ٹوٹی نہیں ہے، ہم کوشش کریں، یاد کریں کہ کب کس سے غلطی ہوئی ہے، کس کے پرتی غلطی ہوئی ہے، مثلاً اپنے بنانے والے، اپنے ایشور، اپنے اللہ کے پرتی تو اس کی کوئی ذمہ داری نبھانے میں تو ہم نے کوتاہی نہیں کی، ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کا حکم ہے ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 5 وقت کی نماز وہ ہماری چھوٹ رہی ہے، رمضان کا روزہ چھوٹ رہا ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ چھوٹ رہا ہے، حج چھوٹ رہا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو چھوٹ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اس سے پہلے کہ سانس کی ڈور دغا دے جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر دنیا میں رہنے والے انسانوں میں ماتا پتا، ان کے پرتی اگر کوئی غلطی کر دیا ہے تو اپنے ماتا پتا سے معافی مانگ لیں ہم، چونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے بارے حکم دیا گیا، اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ماں باپ زندہ ہو تو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اف تک نہ کرو، لیکن
ہم فیل کر جاتے ہیں، ہم بار بار فیل کر جاتے ہیں. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ نہیں اس کا پالن کریں گے، لیکن پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، کچھ ایسی بات بول لیتے ہیں جو ماں باپ کو تکلیف پہنچا دیتی ہے. تو پھر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین سے، اپنے ماتا پتا سے بھی معافی مانگتے رہیں، اپنے بھائیوں سے، پتنی سے، اپنے بچوں سے. کبھی کوئی ایسی بات اپنے بچوں کے پرتی کہہ دیا تو اس سے پھر اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بیٹا انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو اپنے باپ کو معاف کر دو. اپنے امپلائی جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں وہ ان سے بھی اگر کبھی کڑی بولی ہو گئی، کوئی ایسی بات کہہ دیا، لگا کہ ہم تو باس ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے، اس کے عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم نے اس کو بھی کوئی ایسی بات کہہ دی جو غلط ہے تو ہم کو ان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. یہ موت کے آنے سے پہلے جتنا اکاؤنٹ ہم کلیئر کر سکتے ہیں وہ کر لیں تو بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہے. کیونکہ بھائی ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ہم سب میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے عمل کی وجہ کر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں. بس اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے گا، اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بخش دے، اپنا فضل کر دے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے تو وہ الگ بات ہے. ورنہ اگر اللہ حساب لینے پہ آ جائے تو پھر شاید ہی کوئی قدم ہوگا جو ہل پائے گا اور جو جنت کی طرف بڑھ پائے گا. میرے بھائیوں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اس کو نیکی کے کاموں میں ابھارنے کی کوشش کریں، طاقت بنیں، اس کو موٹیویٹ کریں اور برائی سے روکنے والے بھی بنیں. انسان کمزور ہے، بعض اوقات وہ خود سے ہمت نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کا پڑوسی تھوڑا سہارا دے دیتا ہے، تھوڑی ہمت افزائی کر دیتا ہے تو پھر انسان نیکی کے راستے پہ چل لیتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کو تھوڑا ریمائنڈر دیتے رہیں، ایک دوسرے کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ایک دوسرے پہ احسن طریقے سے. کبھی دیکھیں کہ اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم نے تو غلط کام پہ ٹوکنے کا انداز بھی نہیں سیکھا، ہم اس طریقے سے ٹوکتے ہیں کہ اگلے کو برا لگ جائے. نہیں، ہم کبھی دیکھیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو احسن طریقے سے تنہائی میں اپنے بھائی کے پاس جا کے مل کے اس کو آگاہ کریں کہ بھائی یہ عمل میرے خیال سے بہتر نہیں ہے. ہم لوگوں کو، ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے، مجھے احساس ہوا تم سے بھی ہوا، تو کیوں نہ ہم سبھی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے اللہ کے پاس جائیں تو پاک صاف ہو کے جائیں. تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھیں ریمائنڈر کے طور پہ، جو خود میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. اگر اب اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جب تک سانس کی ڈور ہمارے ساتھ وفا کر رہی ہے، ہم اپنے عمل کو ڈے بائی ڈے سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری موت بھی بہت اچھی دے گا انشاءاللہ، ایمان پہ خاتمہ دے گا، اور وہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بس یہ اللہ کا فضل ہم سب کو چاہیے. آئیے ہم سب کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.